والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس تعلیمی بیان اور درس میں میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے جھوٹ کی حرمت۔ حالانکہ اس پر اسی جگہ پر میں کئی بار درس دے چکا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے، جھوٹ ایسا بڑا گناہ ہے جو اپنے اندر بہت ساری برائیاں پروئے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کی وجہ سے خود جھوٹ بولنے والے کو سزا تو ملتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جھوٹ کا وبال دوسرے لوگوں پر بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زبان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالی نے اسے دیا ہے تاکہ اس زبان کے ذریعہ ہم اپنی انسانی ضرورت، دینی ضرورت پوری کریں۔ اور اس زبان کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں غلط استعمال کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اس زبان کا استعمال کرنا جہاں جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، وہی استعمال کرو، اور زبان کو اس جگہ ہرگز استعمال نہ کرو جہاں تمہارے لیے، تمہارے سماج کے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو۔ جھوٹ یہ بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، بنا توبہ کے مر گیا، تو اسے سزا دی جائے گی، اسے عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 کے اندر یہ نصیحت کی ہے، یہ رہنمائی دی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں جانکاری نہ ہو، علم نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے مت پڑو، کسی کی ٹوہ میں، کسی کی جاسوسی میں مت پڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ۔ انسان جو بھی زبان سے بولتا ہے، جو بھی بات انسان سے کی زبان سے نکلتی ہے، اس زبان کے لکھنے والے نگراں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز کو لکھا جاتا ہے۔ پھر بھائیوں اور ساتھیوں، دو چیز ہے، ایک ہے سچائی اور ایک ہے جھوٹ۔ سچائی میں خیر ہے، بھلائی ہے، جنت ہے، اور اچھی طبیعت والے سچے کو پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ بات صحیح ہے نا؟ جھوٹ میں گناہ ہے،
اور جہنم ہے، اور اچھی طبیعت والے جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، نہ اللہ ہی پسند کرتا ہے جھوٹ کو اور نہ ہی اچھی طبیعت والے جھوٹ کو پسند کرتے ہیں۔ 5 منٹ آئیے ایک حدیث سنیں، یہ حدیث کا درس ہے، حدیث پاک کا درس ہے۔ یہ حدیث سنیں جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی خیر اور بھلائی کی طرف نشاندہی کرتی ہے، سچائی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف گائیڈ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، سچائی کس کی طرف رہنمائی کرتی ہے؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اور بھلائی انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ بھلائی کس کی راہ دکھائے گی؟ جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی اپنے سارے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے بول چال میں سچ ہی بولتا ہے، سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق سچا لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو سچ کا فائدہ کیا ہے؟ سچ کا فائدہ یہ ہے کہ سچائی انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے، بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بھلائی انسان کو کدھر لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سچ کا فائدہ، انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ ہی بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس میں لکھا جاتا ہے؟ صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے معاملات میں سچ بولنے والا ہے۔ یہ سچ کا فائدہ ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ برعکس جھوٹ، جو کوئی نہیں پسند کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا خود اپنے بارے میں جھوٹ نہیں پسند کرے گا کہ میرے بارے میں کوئی جھوٹ بولے، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ کس بات کی گائیڈ کرتی ہے؟ کس طرف رہنمائی کرتا ہے جھوٹ؟ اللہ کی نافرمانی کی طرف، جس کو فجور کی طرف، اور اللہ کی نافرمانی جس کو فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ برائی کدھر لے جائے گی بھائی؟ اللہ کی نافرمانی کدھر لے جائے گی؟ جہنم کی طرف۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بندہ انسان اکثر و بیشتر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کا کاروبار جھوٹ ہی ہے، بات بات میں جھوٹ بولنا، معمولی چیز میں جھوٹ بولنا، ہلکی چیز میں جھوٹ بولنا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، بات چیت میں جھوٹ بولنا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا لکھا۔ اللہ کو سچائی پسند ہے اور اللہ کو جھوٹ ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جھوٹ کا نقصان ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنی زندگی میں جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، کبھی کبھار سچ بول دیا تو اسے یہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کدھر لے جائے گی؟ جہنم کی طرف۔ وہ جہنم کے انتظام کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے لیے جہنم کا گڈھا کھود رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، اور کوئی بھی عقل مند مسلمان اور مومن سب کچھ برداشت کرے گا، جہنم میں جانا اسے پسند نہیں۔ یہ جھوٹ کا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں مومن اور مسلمان، یہ اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کافر اور مشرک، یہ اللہ کے سب سے بڑے
नाफरमान होते हैं। एक होते हैं मुनाफिक। मुनाफिक उसे कहा जाता है, अब दो तरह का निफाक होता है। एक अकीदे में निफाक, यानी आदमी दिल के अंदर कुफ्र और शिर्क छिपाए रखे और जबान से क्या जाहिर करे, इस्लाम। अंदर से वो क्या हो, काफिर हो, मुशरिक हो, और लोगों के सामने अपने आप को क्या जाहिर करे, इस्लाम। ऐसा आदमी हमेशा हमेशा रहेगा, काफिरों के साथ जाता रहेगा। एक निफाक अमली है, यानी हकीकत में वो मुनाफिक नहीं, उसके अकीदे में ईमान है, इस्लाम है, तौहीद है, लेकिन उसके अंदर मुनाफिकों की कुछ आदतें पाई जाती हैं। मुनाफिकों के अंदर जो आदत होती है, उनका जो रवैया होता है, उनका जो तरीका होता है, वो तरीका इसके अंदर, हालांकि इसके दिल में ईमान है, इसके दिल में क्या है, इस्लाम है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी आदतें पाई जाती हैं जो मुनाफिकों की आदत होती है। और अल्लाह ताला ने हमको और आपको मोमिनों की आदत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। काफिरों की, मुश्रिकों की और मुनाफिकों की चाल चलने से हमें अल्लाह ताला ने मना किया, क्योंकि अल्लाह को मोमिन बंदा पसंद है, अल्लाह को काफिर और मुश्रिक बंदा और मुनाफिक बंदा अल्लाह को पसंद नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने अकरम से बताया हदीस शरीफ के अंदर कि झूठ बोलना ये मुनाफिकों का काम है। झूठ बोलना किसका काम है, मुनाफिकों का काम है। और जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके अंदर मुनाफिक की एक आदत पाई जाती है। मुनाफिक की एक आदत पाई जाती है, वो झूठ, ये मुनाफिक, झूठ बोलना ये मुनाफिकत की पहचान है कि अपने अंदर मुनाफिकों की आदत पैदा करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरब, जरा गौर से सुनिएगा, हदीस से पाक है और सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। अरबअन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन। अल्लाह ताला हमें महफूज करे। चार चीजें जिसके अंदर पाई जाए वो खालिस मुनाफिक है। चार चीजें जिसके अंदर पाई जाए वो खालिस मुनाफिक, यानी उसके अंदर मुनाफिकत की मुकम्मल निशानी और पहचान पाई जाती है। क्योंकि ये चार चीजें मोमिन की निशानी नहीं हो सकती, ये चार चीजें मोमिन की पहचान नहीं हो सकती। इन चार चीजों को मोमिन नहीं कर सकता है। ये कौन करेगा, जिसके अंदर मुनाफिकत, जिसके अमल में निफाक हो, जिसके अकीदे में निफाक हो। वो चार चीजें कौन कौन सी है, और जिसके अंदर उन चारों में से कोई एक आदत पाई जाती है, गोया उसके अंदर मुनाफिक की एक आदत पाई जाती है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चारों चीजों को बताया। अल्लाह का रहमत और करम है मेरे भाइयों साथियों कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के जरिया काफिरों, मुश्रिकों और मुनाफिकों की आदत बता दी है, ताकि मोमिन लोग इससे बचे, इससे ना अपना। और बचना आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं। ये बात जाने रखिए कि अल्लाह ताला ने जिन कामों से हम लोगों को रोका है, अल्लाह की तौफीक से उन कामों से बचना आसान है। और आप जानते हैं, बुलंदी पे चढ़ने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए कुछ कठिनाई उठानी पड़ेगी कि नहीं, कुछ परेशानी बताए करने की पड़ेगी कि नहीं। ऊंचाई पे आपको कही जाएगा इस पहाड़ पे चढ़ो तो परेशानी होगी ना, टांगों में दर्द होंगे, परेशानी होगी। लेकिन हमें बुलंदी चाहिए, हमें क्या चाहिए, बुलंदी चाहिए। तो उस बुलंदी को पाने के लिए, उस बुलंदी तक पहुंचने के रास्ते में जो भी तकलीफें हैं, उस सारी तकलीफों को झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें बुलंदी चाहिए। क्या बुलंदी? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की सजाई हुई, मोमिनों के लिए सजाई हुई जन्नतुल फिरदौस चाहिए। यह बुलंदी है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, इस बुलंदी पे पहुंचने के लिए, बुलंदी से पर पहुंचने से रोकने के लिए जो चीजें हैं,
اسے دور کرنا پڑے گا، اور کٹھنائی بلندی پہ چڑھنے کے لیے جو آتی ہے اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو جو چیزیں منافقوں کی عادتوں میں سے ہے، منافقوں کی پہچان ہے، منافقوں کی نشانی ہے، یہ چیزیں انسان کو بلندی پہ نہیں لے جائیں گی، یہ چیزیں انسان کو ذلت میں، رسوائی میں، پستی میں اور ہلاکت و بربادی کے گڑھے میں لے جائیں گی۔ اس سے ہمیں بچنا پڑے گا اگر ہم بلندی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائے وہ خالص منافق ہے، اور اگر ایک چیز پائی جاتی ان چاروں میں سے تو اس کے اندر منافق کی ایک آدمی پائی جاتا ہے۔ دل غوث اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کرنے والا کیا ہے؟ منافق کی نشانی۔ امانت میں خیانت کرنا منافق کی ایک نشانی۔ جب تک اس عادت کو مسلمان چھوڑے گا نہیں، خیانت کرنا چھوڑے گا نہیں، جب تک منافقت کی ایک نشانی اس کے اندر امانت دھروہر، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی ذمہ داری ہو، چاہے کوئی بات۔ مثال کے طور پر ایسا اسلامی سیکٹر میں ہمارے اوپر یہ امانت، ہمارے پاس یہ امانت رکھی ہے کہ آج کے دن جاؤ اور جفر میں آنے والے اپنے بھائیوں کو دین کی بات سمجھاؤ۔ کیا امانت دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اب ہم آئے مثال بھائی کا گوشت کھا کر کے چلے جائے، بہت کھا کر کے کارا وارا کر کے چلے جائے، تو یہ خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مثال کے طور پر میں نے اپنا سمجھ کر کے اپنے دل کی کوئی بات آپ سے کہہ دی بطور امانت، اور کہہ دیا بھائی یہ اپنے تک رکھنا، دوسرے تک یہ بات پہنچنے نہ پائے۔ کہتے کبھی نہیں کہتے آپ کے اپنے دل کی بات کبھی کبھار اپنے دوستوں سے جن پر اعتماد ہوتا، بھروسہ ہوتا، جن کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، ان سے کہہ دیتا ہے، کہتا بھی نہیں کہتا، پھر یہ بھی کہتا دیکھنا بھائی یہ بات لیک نہ ہونے پائے، نکلے نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ اب اس نے اس بات کو ہمارے پاس بطور امانت رکھا، ہم اٹھے گئے یہاں سے اپنی بیوی سے کہہ دی، اپنے ہاں بھائی کہنا نہیں، بات میری دوست نے بتایا، ہم بھی کہتے کہنا نہیں، لیکن ہم نے خیال کیا کہ نہیں خیال کیا۔ ایک آدمی نے ہمارے پاس 500 ریال کی امانت رکھی، ہونا کیا چاہیے کہ 5 جب وہ مانگے 500 ریال یہی نوٹ واپس کرے، بنا اس کی اجازت کے ہم نے اس میں سے چینج لے لیا، بنا اس کی اجازت کے، خیال ہوئی کہ نہیں؟ یا ہم اس میں کہہ رہے ہیں تم نے 400 دیا تھا، 100 روپے خیانت کری، تو یہ ہے خیانت۔ ہماری جو بھی ذمہ داری بطور امانت ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور یہی یہ بات بھی اپنے سے کہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، یہ زندگی، یہ جسم کے سارے اعضاء اور جوارے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ زبان بھی ہمارے پاس بطور امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں حاکم بنا دیا ہے بات صحیح نہیں ہے؟ ہماری حکومت میں یہ زبان ہے، لہذا اس امانت میں بھی ہمیں خیانت نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹ بولنا ایک طرح سے خیانت نہیں ہے۔ تو منافق کی پہچان کیا ہے کہ وہ امانت میں کیا کرے؟ چنانچہ یہ عادت جس کے اندر پائی جائے گی منافقوں کی ایک نشانی۔ دوسری چیز کی ہے کیا؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بولے تو کیا بولے؟ جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنا یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ مومنوں کی عادت نہیں ہے، یہ کس کی عادت ہے؟ منافقوں کی عادت ہے۔ اب میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر جھوٹ بولنا اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اکرم اسے منافقوں کی عادت میں شمار کرتے ہیں کہ مومنوں کی عادت میں شمار کرتے ہیں؟ مومنوں، جھوٹ یہ گندی چیز ہے، یہ حرام چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو گویا منافق کی اس کے اندر ایک نشانی پائے گا۔
اور جھوٹ سے بچنا مشکل ہے، آسان، جان چلی جائے گی، زیادہ زیادہ مال چلا جائے گا، ہے بات نہیں؟ لیکن جنت تو نہیں جائے گی، ہماری سچائی تو نہیں جائے گی، ہے بات نہیں؟ تیسری نشانی منافقوں کے اللہ کے رسول اکرم اذا عاہد غدر بالحدید، جب عہد و پیمان کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد و پیمان کو توڑ دے۔ جیسے کہ عبدالحکیم نے ہم سے عہد و پیمان کیا کہ میں جمعہ کے دن اسلامی سنٹر کھولوں گا، اور چلے گئے ابو، وعدہ خلافی ہوئی کہ نہیں؟ عہد و پیمان کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ ہم نے وعدہ کیا کہ کل 8 بجے، ہم نے آپ سے اگریمنٹ کیا، عہد و پیمان کیا کہ کل 8 بجے رات میں آپ کے گھر رہوں گا، وعدہ عہد و پیمان، اور ہم آئے کتنے بجے؟ 10 بجے، بنا کسی شرعی بہانہ کی کوئی شرعی رکاوٹ وہاں نہیں تھی، ہے بات نہیں؟ ہم نے ولی الامر سے، حاکم وقت ملک عبداللہ سے یہ عہد کیا کہ ہم ہر اس کام میں جو خیر و بھلائی ہے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے خلاف نہیں بولیں گے۔ عہد و پیمان کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ یہاں تک کہ اگر کسی کافر سے بھی ایگریمنٹ ہو جائے تو جب تک وہ بدعہدی نہیں کرتا ہے، مسلمان اس سے بدعہدی کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ بدعہدی کرنا شروع کر دے تب ہم بدعہدی کر سکتے ہیں۔ تو جب عہد و پیمان لے تو اس میں دھوکہ نہیں۔ چوتھی نشانی جو منافق کے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا لڑائی کرے، تو میں کرے تو اس میں اس کو فجور بولے، اول فور، گالی گلوچ، ہر طرح کی بات کرے، سمجھتے اس کو کہ نہیں؟ ہو گئی دو بھائیوں میں جھگڑا، تھوڑی سی روم میں تھے، لائٹ بجھانے کے سیزن بھائی نے سونا، دوسرے نے کہا نہیں ابھی مجھے کچھ پڑھنا، تو میں شیطان نے آگ لگا دی اور ہو گئی تھوڑی سی میں سمجھتے ہو نا؟ اب اس میں کیا؟ ماں بہن بیٹی کی گالیاں، جس کو فجور اور فور لان ہوتا، یہ 4 نشانیاں کس کی ہے؟ منافق۔ کون کون؟ امانت میں خیانت داری، خیانت کرنا، بات چیت میں جھوٹ بولنا، عہد و پیمان کو توڑنا، اور میں جھگڑے لڑائی میں اور فور گالی گلوچ، جس کو فجور بولنا۔ اب یہ 4 نشانیاں جس کے اندر پائی جاتی، اگر چاروں کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر خالص منافقوں کی عادت پائی جاتی ہے۔ اگر ایک پائی جاتی ہے تو گویا میرے بھائیو، جھوٹ یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ایک حدیث اور سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تحلم بحلم ولم يرى كلف ان يعقد بين الشعيرتين ولم يفعل۔ کبھی کبھار آدمی شیطان کے بہلاوے میں آ کے سپنا نہیں دیکھتا، خواب نہیں دیکھتا، لیکن صبح اٹھتا ہے جھوٹا خواب دوسروں سے بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی بھائی سے کچھ کھانا ہے، آپ صبح اٹھے، آدمی بھائی سے میری ملاقات، ارے آدمی بھائی آج میں نے آپ کو خواب میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، آج میں نے خواب میں آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت آگے سے آپ تہجد پڑھتے، حالانکہ ہم نے خواب میں کچھ نہیں، جو ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، سنو، جو آدمی جھوٹا خواب بیان کرے، جھوٹا سپنا بیان کرے، اسے قیامت کے دن حکم دیا جائے گا کہ 2 بالوں کے درمیان جوڑو، 2 بالوں کو جوڑو، گاٹ لگاؤ، اور یہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ بال کو جوڑ پاؤ گے 2 بال کو؟ تو گویا جھوٹا خواب بھی بیان کرنا یہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں اور حدیث میں من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه العنق يوم القيامه۔ 2 آدمی اگر آپس میں کوئی رازداری کی
बात कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मैं सुनूं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं सुनूं। अब मैं किसी तरह छिप के दीवार के आड़ से, पर्दे के आड़ से उनकी बात को सुनना चाहता हूँ। जा रहे थे हम रास्ते से, देखा दिया बीवी अपने रूम में कोई बात करेगा, पापा कोई बात करेगा, दीवार में कान लगा करके सुनने लगे। ये अच्छी आदत है। इसका गुनाह क्या है जानते हो मेरे भाई? सुनो गुनाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी शख्स ने किसी कौम की ऐसी बात सुनने की कोशिश की जो वो सुनाना नापसंद करते हैं, बात कर रहे हैं दो आदमी और वो नहीं चाहते कि अकबर भाई उन दोनों की बात को सुने, लेकिन अकबर भाई किसी भी तरीके से उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी सजा क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। शीशा पिघला हुआ गर्म होगा ना, शीशा डाला जाएगा मेरे भाई। इसलिए अगर कोई नहीं चाहता है कि हमारी बात को सुने तो उसकी बात सुनने के जोग में नहीं रहना, राज की बात वो नहीं चाहता कुछ। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ये सजा दी जाएगी। और अल्लाह के रसूल अकरम फरमाया और सब वाला सूरा पहली बार जिसने कोई तस्वीर खींची, तस्वीर शरई जरूरत के वक्त खींचना या इंसानी जरूरत के वक्त खींचना क्या है? दुरुस्त है, सही है, लेकिन बिना जरूरत के, बिना उसके तो अल्लाह ताला उससे हुक्म देगा कि वो उसमें क़यामत के दिन रोल डाले और ये इंसान नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर झूठ की मजम्मत की गई है, किसी की बात सुनने की मजम्मत की गई है और बिला इंसानी और शरई जरूरत के तस्वीर खींचने की मजम्मत की गई है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस और सुनिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते थे तो अक्सर कहते थे क्या तुम लोगों ने आज कोई ख्वाब देखा है? क्या तुम लोगों ने आज कोई ख्वाब देखा है? सहाबा जो अपने ख्वाब को बयान करते थे अल्लाह के रसूल उसका मतलब बयान बता देते। एक दिन अल्लाह के रसूल ने अपना ख्वाब बयान किया कि आज मैंने ये ख्वाब देखा, लंबी हदीस है और पशु के ताल्लुक से जो मैं बयान किया, आज मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या देखा कि मैं लेटा हुआ था, हमारे पास फरिश्ता आया और उसने कहा कि चलो, मैं उसके साथ उसके कहने पर चल गया। चलते चलते मैंने देखा कि एक आदमी चित लेटा हुआ है, चित बुद्धि के बल लेटा हुआ। एक फरिश्ता उसके दाहिने जाने खड़ा और एक समझाने के लिए कहा जाता है एक उस्तुरा लिए हुए, छुरी लिए हुए और इधर डालता है बुद्धि पर फाड़ देता है, आंख में डालता है बुद्धि पर फाड़ देता है। फिर उसके बाद बाएं साइड में वही फरिश्ता जाता है, उच्चित लेटे हुए आदमी के और मुंह में वो छुरी डालता है, बुद्धि तक इधर से फाड़ देता है। फिर आंख में डालता है बुद्धि तक या खोपड़ी तक, आंख को फाड़ देता है। जब बाएं साइड का फाड़ हुआ होता है तो दाहिने साइड का क्या होता है? सही हो जाता है। और यही कंटिन्यू उसके साथ मामला बर्ताव किया जा रहा है। उसके जबड़े को बारी बारी दोनों जबड़े को बुद्धि तक और आंख को फाड़ा जा रहा है। कड़ी सजा है कि नहीं? है कड़ी सजा कि नहीं? बिना बेहोश किए हुए अगर थोड़ा सा जबड़ा फाड़ा जाए कितनी तकलीफ होगी। एक तो छुरी देखते ही घबरा जाएंगे हम, और जब भागने का काम करेगा तब, है कि नहीं? तो ये सजा अल्लाह के रसूल ने पूछे किसकी सजा? इस आदमी को गुनाह करके फरिश्ते ने बताया ये वो आदमी है जो झूठ बोला करता और इसका झूठ आसपास मानता, ये झूठ की सजा है। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, हम अपने जबान को झूठ से महफूज रखें, अपने मामलात को झूठ से बचाएं और झूठ से परहेज करें, सच बोलने की आदत डालें और सच ही को अपनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको झूठ जैसे घिनौने जुर्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सवाल? अगर जो किसी वजह से या किसी जगह पे झूठ निकल गई जुबान से तौबा, तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार के अलावा तौबा, ऐ अल्लाह मैंने झूठ बोला है तो माफ कर दे और अगर झूठ से हमें बचा। तौबा, तौबा देखो गुनाहों के मिटाने के लिए तौबा और दूसरी नेकियां बढ़ा देना। गुनाहों को मिटाने के लिए तौबा, सच्ची तौबा और दूसरी नेकियों को बढ़ा देना, क्योंकि नेकियां बुराइयों को खत्म। लेकिन बड़े गुनाह बिना तौबा किए हुए माफ नहीं। आदमी किसी वजह से आज झूठ बोल गया है तो क्या करें? उससे जैसे एहसास हो फौरन उससे तौबा करें, तौबा करें, फिर झूठ ना बोले। फिर मान लिया 1 महीने के बाद झूठ बोल गया, फिर तौबा करें। और कोई सवाल?